اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 جون 2024 پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مالی سال 2024 تک 2025 کا 18,000 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا۔ عزیز دوستو، آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے بجٹ کے بارے میں بات کروں۔ 12 جون 2024 کو وفاقی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا، کل مالیت 18,000 ارب روپے پر۔ اگر اس اماؤنٹ کو ہم ڈالر میں کنورٹ کریں تو یہ $64 بلین بنتے، اور یہ بجٹ خسارے والا پیش کیا گیا۔ اب بجٹ خسارے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی بھی ریاست کے اخراجات اس آمدنی سے زیادہ ہو تو اس ریاست کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے یا تو قرضے لینے پڑیں گے یا پھر اپنی عوام پر مزید ٹیکس لگائے جائیں گے۔ اب وفاقی حکومت نے یہ جو $64 بلین کا بجٹ پیش کیا ہے، یہ خسارے کا بجٹ ہے۔ وہ ایسے کہ $64 بلین تو پاکستان کے اخراجات آ چکے۔ اب جو اس بجٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ $34 ارب جو ہے وہ پاکستان کی آمدنی، اب $34 ارب $64 ارب کے درمیان کا جو ڈفرنس ہے وہ $30 ارب ہے، وہ یہ $30 ارب بجٹ خسارہ ہے۔ اب حکومت پاکستان کو اس بجٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے IMF سے قرضے بھی لے کے اور پاکستانی عوام پر انہوں نے جو مزید ٹیکس لگانے تھے وہ بھی لگا دیے۔ اس وقت پاکستان کا جو ٹوٹل لون ہے وہ $136 ارب ہے۔ اگر $136 ارب کو 24 کروڑ پاکستانیوں پر ڈیوائڈ کرے تو ہر پاکستانی اس وقت $1.5 لاکھ کا مقروض ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئے قرضے لینے سے اور مزید ٹیکس لگانے سے کیا بجٹ خسارہ کم ہو جائے گا؟ اور یہ جو $64 بلین کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس میں پاکستانی عوام کے لیے جو سہولیات رکھی گئی ہے، کیا وہ مکمل سہولیات ہے؟ کیا اس سے ہر پاکستانی مستفید ہو سکے؟ اب اس بجٹ میں وفاقی حکومت نے ایجوکیشن کے لیے $79 بلین رکھی۔ اس وقت پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور شرح خواندگی کے لحاظ سے پاکستان اس وقت دنیا میں 109 نمبر پر ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان کے اندر اس وقت 7 کروڑ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اب یہ جو $79 بلین جو ہے وفاقی حکومت نے جو رکھے ہیں، ان کو اگر 7 کروڑ اسٹوڈنٹ پر تقسیم کرے تو ہر اسٹوڈنٹ کے حصے میں $1120 آئیں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس موجودہ حالات میں $1120 میں کیا اسٹڈی ممکن ہے؟ اسی طرح اگر صحت کے شعبے کی بات کریں تو وفاقی حکومت نے صحت کے لیے $27 ارب رکھی۔ اگر ان 27 ارب کو 24 کروڑ پاکستانیوں پر ڈیوائڈ کرے تو ہر پاکستانی کے حصے میں $112 آئیں گے۔ ڈیفینس بجٹ جو ہے وہ $2122 ارب رکھا گیا ہے، وہ یہ ٹوٹل بجٹ کا 12% ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے 80 بجٹ وہ کھا گئی ہے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ آپ تھوڑا اسٹڈی کریں۔ پاکستان آرمی کا جو ڈیفینس بجٹ ہے وہ $2122 ارب رکھا گیا ہے، یہ ٹوٹل بجٹ کا 12% ہے۔ اگر پاکستان کے اس بجٹ کو ان اعداد و شمار پاکستان کی معیشت کو دیگر ممالک جیسے انڈیا، بنگلہ دیش، چائنا، رشیا اور امریکہ سے کمپیئر کرے تو پاکستان سے بہت دور ہے۔ ایک انڈیا کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انڈیا کا جو ایجوکیشن بجٹ ہے وہ $88 بلین ہے، $88 بلین۔ اور اسی طرح انڈیا کا جو ہیلتھ بجٹ ہے وہ $985 بلین ہے، اور انڈیا کا جو ڈیفینس بجٹ ہے وہ 6,000 ارب روپے ہیں۔ پاکستان کا $2122 ارب ہے۔ کہاں کھڑا ہے انڈیا، کہاں پر کھڑا ہے پاکستان؟ عزیز دوستوں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ابھی ہم GDP کی طرف آتے ہیں، یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ کسی بھی ملک کے اندر پیدا کی جانے والی اشیاء اور سروسز جو ہے وہ ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے وہ GDP کا حصہ ہوتی ہے، جو درآمدات ہوتی ہے وہ GDP کا حصہ نہیں ہوتی۔ اور پاکستان کی GDP اس وقت جو ہے وہ $375 بلین ہے، اور اس لحاظ سے پاکستان کی معیشت دنیا میں 42ویں نمبر پر۔ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کا جو GDP ہے وہ $3 ٹریلین ہے، اور اس لحاظ سے انڈیا جو ہے اس وقت معاشی طور پہ دنیا میں 5ویں نمبر پر کھڑا ہے۔
اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں تو بنگلہ دیش کا جو GDP ہے وہ $544 بلین ہے. جو $544 بلین یہ پاکستان سے زیادہ ہے, اور اس وقت بنگلہ دیش جو ہے وہ معاشی طور پہ دنیا میں 34ویں نمبر پر ہے. اور اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا کا GDP جو ہے وہ $18 ٹریلین ہے, اور چائنا جو ہے معاشی طور پہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے. امریکہ جو ہے اس کا GDP $28 ٹریلین ہے, اور یہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ ہے. اب GDP کو کیسے بڑھایا جائے, اس پر بات کرنے سے پہلے میں پاکستان کے ٹیکس سسٹم پر بات کرنا چاہوں گا. حکومت پاکستان نے پاکستانی عوام پر جو ڈفرینٹ قسم کے ٹیکس لگائے ہیں, ان میں جو ہے وہ انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس, اس کے بعد پراپرٹی ٹیکس آ جاتا ہے, پھر ایکسائز ڈیوٹی, کسٹم ڈیوٹی, GST اور کیپٹل گین ٹیکس. ہم ان تمام ٹیکسز سے کتنا ریونیو جو ہے وہ سالانہ اکٹھا ہوتا ہے, اس کے ایگزیکٹ فگر تو آپ کو FBR والی بتا سکتے ہیں, مگر وہ بھی جو فگر بتاتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ ان تک یہ فگر کہاں سے کیسے ہو کے پہنچتا ہے. اس لیے میں صرف GST کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. GST جو ہے کسی بھی مول کے اندر جو گھریلو اشیاء جو استعمال میں آتی ہیں یا پھر جو سروسز ہے ان کے اوپر لگایا جاتا ہے. اس وقت پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 24 کروڑ ہے. اب 24 کروڑ لوگوں پر جو ہے وہ GST ہے, اور پاکستان کا جو GST ہے وہ 18% ہے. اگر یہ ہم کیلکولیٹ کریں, ٹھیک ہے, تو جو پر پاکستانی ہے اس کا جو پر ڈے کا جو اس کے اخراجات ہے وہ تقریباً 1000 سے 1500 تک. اور اس لحاظ سے اگر ہم GST نکالیں تو سالانہ پاکستان کا جو ہے وہ جمع ہوتا ہے $8 بلین. یہ صرف GST کی بات کروں, باقی ٹیکسز کو چھوڑ کے. اس حساب سے آپ باقی ٹیکسز کو بھی دیکھ لیں تو یہ ہمارے ٹیکسز کا پیسہ کدھر جاتا ہے. اگر آپ نے GDP کو بڑھانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. ہمارا چاہے وہ کوئی جنرل ہو, چاہے وہ ہمارا کوئی بیوروکریٹس ہے, چاہے ہمارا وہ کوئی پالیٹیشین ہے, کرپشن پہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں. کیونکہ جس طرح فرنیچر کو دیمک لگ جائے نا تو وہ سارا فرنیچر خراب ہو جاتا ہے, اسی طرح پاکستان کے تمام ادارے کرپشن کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں. جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی پاکستان ترقی نہیں کرے گا. اب GDP کو بڑھانے کا جو میرا دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جائے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کو جو ہے پاکستان کے اندر فروغ دیا جائے. تیسرا میرا پوائنٹ ہے کہ صنعتوں اور کارخانوں کو جو ہے ان کو سستی توانائی فراہم کی جائے. اب یہ نہیں ہے جس طرح ابھی آپ نے بلوں پر اضافی ٹیکس لگا دیے ہیں, اس سے تو پاکستان کے بزنس مین مزید پریشان ہو, وہ تو پھر بزنس پاکستان میں نہیں کرے گا. یعنی صنعتوں اور کارخانوں کو آپ جو ہے وہ سستی توانائی فراہم کریں. میرا جو چوتھا پوائنٹ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, لہٰذا زراعت کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ بہترین سے بہترین اقدامات. پانچواں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بہتر ہو. یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ یا کسی دوسرے ملک کے کہنے پر ہم جو ہے وہ اپنے تجارتی تعلقات کسی دوسرے ملک کے ساتھ خراب کریں. جیسے ابھی ریسنٹلی PDM نے جو ہے وہ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبہ جو ہے وہ امریکہ کے کہنے میں ختم کر. یعنی ہمیں غلام بن کے نہیں جینا, آزاد ریاست ہے, آزادی کی طرح ہمیں فیصلے کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو میرا چھٹا پوائنٹ ہے کہ پاکستان کی برآمدات جو ہے ان کو بڑھایا جائے. ہماری برآمدات بڑھے گی تو GDP بڑھے گی. ساتواں پوائنٹ میں میرا یہ ہے کہ کاروبار سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جائے, یعنی پاکستان میں امن قائم کیا جائے. آپ ہر 5 سال کے بعد دہشت گردوں کے خلاف ایک نیا آپریشن شروع کریں. یہ دہشت گردی کی اصل جڑ ہے اس کو ختم کریں. عمران خان کے 3 سال دور حکومت میں کوئی دہشت گرد نہیں تھا, کوئی سرچ آپریشن نہیں تھا. جب سے شریف اور زرداری کی حکومت آئی ہے دوبارہ سے پاکستان میں دہشت گرد آ رہے. وہ عجیب بات ہے کہ جب زرداری یا شریف خاندان پاکستان میں مسلط ہوتے ہیں تو دہشت گرد بھی آ جاتے ہیں. دہشت گردوں کی جو اصل جڑ ہے اس کو ختم کرے. اگر پاکستان میں امن ہوگا تو تب ہی سرمایہ کار جو ہے وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا. میرا 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاحت ہے اس کو فروغ دیا جائے. امریکہ جو ہے وہ اپنی سیاحت کے شعبے سے $1 ٹریلین جو ہے وہ سالانہ ریونیو اکٹھا کرتا ہے. چائنا جو ہے وہ
وہ $500 بلین ریونیو اکٹھا کرتا ہے سیاحت سے سالانہ. وہ پاکستان کے اندر سیاحت کے جو ہے وہ بڑے ذرائع موجود ہے، لیکن اس شعبے کو ترقی دینی ہے. اور یہ بھی شعبہ تب ترقی کرے گا جب پاکستان کے اندر امن ہوگا. آپ پاکستان کے سیاحتی علاقے جو ہے وہ زیادہ تر KPK کے اندر ہے، وہ ان علاقوں میں جو ہے وہ آپریشن عزم استحکام ہے، یعنی دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہمارا 9واں پوائنٹ جو ہے وہ میرا پاکستانی عوام سے ہے کہ پاکستانیوں میڈ ان پاکستان آپ خریدیں. جب آپ میڈ ان پاکستان خریدیں گے تو پاکستان کی GDP جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اور پاکستانی کمپنیوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اپنے معیار کو جو ہے وہ بہتر سے بہترین بنائیں. جب آپ اپنے معیار کو بہتر کریں گے تو میڈ ان پاکستان جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے اندر اس کی جو ہے خرید ہوگی، بلکہ وہ پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ اس کی خریداری ہوگی. پاکستان ترقی تب کرے گا جب پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان میں امن قائم ہوگا. دعا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا امن نصر. پاکستان زندہ.